پھر فرمایا اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا کر رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے. یعنی سمندر کا وسیع پانی اور اسی کے اندر میٹھے پانی کے چشمے، بغیر کسی دیوار کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، اس کے اندر ہی اندر. بہت ہی خوبصورت مثال ہے اس بات کی کہ بعض اوقات انسان کا سارا ماحول سمندر جیسا کڑوا ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر ایک میٹھے چشمے کی طرح ہوتا ہے کہ جس سے خیر پھوٹ رہی ہوتی ہے. کیا آپ واقعی اپنے ماحول کے اندر، خواہ وہ گھر کا ہو یا معاشرے کا یا سوسائٹی کا یا کسی کالج، یونیورسٹی، اسکول میں آپ جا رہے ہو جہاں آپ کے علاوہ کوئی قرآن کو، اللہ کو نہ پہچانتا ہو نہ سمجھتا ہو، آپ ہر ایک کو فائدہ پہنچانے والے ہوں اور آپ کو پلٹ کے کوئی سلام بھی نہ کرتا ہو، تو کیا آپ یہ کردار پیش کر سکتے ہیں جو سمندر پیش کر رہا ہے کہ اتنے زیادہ کھاری پن میں، اتنے زیادہ کڑواہٹ میں، اتنے نمک میں وہ میٹھے پانی کے چشمے دے رہا ہے؟ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے. تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. دیکھیے، اللہ کا کام کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا مددگار بننا چاہیے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے، جس طرح کفار اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر ایک مبشر اور نذیر بنا کر. ان سے کہہ دیجئے میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کی طرف آنے کا راستہ اختیار کر لے. پیغمبر کی اجرت کیا ہے؟ کہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں. ہر داعی حق کی اجرت یہی ہے کہ جب آپ کسی کو اللہ کی طرف بلائیں تو اس سے کسی قسم کے دنیا کے فائدے کی توقع نہ رکھیں. کس چیز کی چاہت اور شوق ہو کہ وہ شخص دین کی طرف آ جائے، اللہ سے جڑ جائے، کیونکہ اس کا بدلہ پھر اللہ آپ کو دینے والا ہے جو دنیا میں سے کوئی بھی نہیں دے سکتا. پوری دنیا بھی آپ کو دے دی جائے تو وہ اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی. اس لیے اس بدلے کی توقع نہ رکھیں کہ جو بہت معمولی ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے. اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، پھر آپ ہی عرش پر مستوی ہوا. رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے ہم اس کو سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. ظہر کی نماز کے ساتھ سجدہ کر لیجیے گا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ یعنی سورج اور ایک چمکتا چاند روشن کیا. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ایک جاتا اور ایک آتا، ایک جاتا اور ایک آتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے. ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. یعنی ان چیزوں پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. آج چاند کس نے دیکھا تھا صبح؟ کس قدر خوبصورت تھا. کوشش کر کے ایک دفعہ سورج یا چاند کو ضرور جھانک لیا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا ہے. رات اور دن تو خود ہی آ جاتے ہیں، ہمیں ان کی طرف جانا نہیں پڑتا، لیکن چاند اور سورج کو دیکھ کر ایک عجیب فریشنس کا احساس ہوتا ہے. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم شکر گزار ہوں، اور شکر گزار ہونے کے لیے کیا کریں؟ سورج چاند کا مشاہدہ کریں، ان نشانیوں کو دیکھیں. کیونکہ اگر کئی دن سورج نہ نکلے تو کیا کریں گے آپ؟ اور اگر آپ کا آسمان چاند کے بغیر ہی ہو روز تو کتنا پھیکا ہو جائے. کیونکہ آپ آسمان کی طرف دیکھیں اور چاند نظر آ جائے تو آپ سب کچھ چھوڑ کے ایک دفعہ ضرور اس کو آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں. حالانکہ کیا ہے، ایک سیارہ ہی ہے نا.
ایک گولا سا نظر آتا ہے اور تھوڑی سی روشنی ہے اس میں، لیکن کس قدر خوبصورت اور کس قدر انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانی بتا رہے ہیں، تو اس کو بطور نشانی لے کر اس میں غور و فکر کریں اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں. آہستہ چلنے سے مراد بیماروں جیسی چال نہیں، بھلے مانسوں کی چال ہے، شرافت کی چال ہے، باوقار چال ہے. اور جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام. بحث نہیں کرتے، لوگوں سے لڑائیاں نہیں کرتے کہ ہر جگہ بازو اٹھا کے کھڑے ہو جائیں کہ آپ بیل مجھے مار، دوسروں میں خود بخود ان کو چھیڑا چھاڑی کریں کہ لڑائی ہو کسی طرح. کچھ بچوں کو گھر میں بڑا مزہ آتا ہے بہن بھائیوں کو چھیڑ کر. تو یہ آیت ہر جگہ کے لیے ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. پازیٹیو، مفید، مثبت انداز میں علمی گفتگو کرنا، بحث مباحثہ کرنا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں اس گفتگو سے مراد دوسروں کو ذلیل کرنا ہو یا دوسروں کو ستانا ہو تو وہ پسندیدہ نہیں، یا دوسروں سے خواہ مخواہ دین کے معاملے میں حجتیں کرنا. تو جب آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ دوسرا شخص صرف دین کے معاملے میں حجت کر رہا ہے تو اس کی بات کا جواب نہ دیں. سوالوں کے جواب اس وقت تک دیں جب تک کوئی شخص سیکھنا چاہتا ہو، یہ جاننا چاہتا ہو. اور جو جاننا نہیں چاہتا، صرف اعتراض کرنا چاہتا ہے، یمین میں نکالنا چاہتا ہے، اس کو سلام کر دیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، سال کی چند راتیں، ایاما معدودات. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی کرے، کون سا؟ شرک، قتل، زنا، وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. قیامت کے روز اس کو مکرر عذاب دیا جائے گا، یعنی بار بار عذاب دیا جائے گا، اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا. یعنی اگر کوئی توبہ نہیں کرتا اور اسی حال میں ڈیتھ ہو گئی تو پھر قیامت کے دن شدید پکڑ ہوگی، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی سے شرک ہو چکا ہو جانے یا انجانے میں، یا پھر قتل عورتوں کے ساتھ جو قتل متعلق ہے وہ اپنے پیٹ کے بچے کو ضائع کر دینا، یا یعنی چھوٹے بچے کو کسی طرح مار دینا، یا اس سے نیگلیجنس اختیار کرنا، اور تیسری چیز زنا. تو اس میں کوئی بھی برائی کسی سے اگر ہو چکی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ انسان توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے. ایمان لائے، جی ہاں، جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو اگر کسی سے ایسی کوئی برائی ہوئی ہو تو وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے اور پھر نیک عمل کرے تاکہ پچھلی برائیوں کا کفارہ ہو سکے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ایسے لوگوں کی برائیاں اللہ بھلائیوں میں بدل دے گا. یعنی پھر وہ بار بار جب اللہ کے آگے روتے ہیں، پلٹتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو لکھتا چلا جاتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، ایسے آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے تمام گناہوں کا ارتکاب کیا ہو اور کوئی گناہ نہ چھوڑا ہو، ہر طرح کی برائیاں کی ہوں. اس سلسلے میں اس نے اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اور خواہش پوری کر لی ہو، کیا اس شخص کے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ یعنی اتنا بڑا گناہگار. آپ نے فرمایا، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اس نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. آپ نے فرمایا، تم نیک عمل کرتے رہو اور برائیوں کو چھوڑ دو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. یعنی برائی کرنے کے بعد جب کوئی شخص نیکی شروع کر دیتا ہے اور نیکی پر اسٹیڈ فاسٹ رہتا ہے تو پچھلی برائیاں جو وہ بھی نیکیاں بن جاتی ہیں. تو اس نے کہا، میرے تمام فریبوں اور بدکاریوں کو بھی اللہ نیکیاں بنا دے گا. آپ نے فرمایا ہاں. پھر اس شخص نے اللہ اکبر کہا
اور جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا مسلسل اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ خوشی کے مارے تکبیر پڑھتا رہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا مہربان ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ انسان پھر اپنی توبہ میں سچا ہو، یعنی ادھر توبہ کر لے ادھر پھر دوسرے دن اپنی مرضی کرنے بیٹھ جائے کہ گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے. والذین لا یشہدون الزور، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. یعنی نہ تو وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور نہ ہی جھوٹ کا مشاہدہ کرتے ہیں. جھوٹی قصے کہانیاں ان کو اٹریکٹ ہی نہیں کرتے. جس بات میں جھوٹ ہو چاہے وہ مذاق اور ہنسنے کے لیے کی جائے ان کو اس پر ہنسی نہیں آتی، کیونکہ ان کا وہ ٹیسٹ ہی نہیں، یعنی جھوٹ سے وہ خوش نہیں رہتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لغو میں جو لوگ مشغول ہوں وہ ان پر بس ایک نظر ڈال کر آگے بڑھ جاتے ہیں، شریک نہیں ہوتے لغو کاموں میں. بالکل ایسے جیسے کوئی گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزر رہا ہو تو کیا کرے گا، اچھا میں دیکھوں یہ تھوڑا سا کھول کے کہ اس میں کوئی کھانے کی چیز تو نہیں، کیا پتا کسی کا کوئی زیور گر گیا ہو بیچ میں تو مجھے مل جائے. کبھی آپ نے کوڑا چنتے بچوں کو دیکھا ہے اور کوڑے کا ڈھیر کھولتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو؟ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں انہیں گندی باتوں اور برائیوں اور گناہوں اور جھوٹی چیزوں اور ایون کے لغو جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، ایسی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. وہ ان چیزوں پر سے گزر جائیں تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. یہاں یاد رکھیے، میں بار بار کہہ رہی ہوں، لغو کون سی چیز ہوتی ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. یعنی مومن بندے اپنے وقت ضائع نہیں کرتے صرف فضول کی ہابیز اور مشغلوں میں. جنہیں ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، یعنی کہ نصیحت کو غور سے سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی نیکی میں بہت آگے بڑھا. حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مال ہم اپنے پاس رکھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور ایسی بیوی رکھے جو امور آخرت پر اس کی مدد کرنے والی ہو. 3 چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں. کون کون سی؟ شکر گزار دل کہ اللہ میں آپ سے راضی ہوں، تکلیف بھی ہو تو انسان کہ یا اللہ میں راضی ہوں، اور ذکر کرنے والی زبان کہ ہر لمحہ انسان اللہ کو یاد کرتا رہے. اور تیسری چیز نیک بیوی کہ جو اپنے شوہر کو آخرت پر مدد دے. اکثر عورتیں کہتی ہیں نا یہ کیا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، مرد کیوں نہیں ہمیں بتاتے، وہی بتائیں، وہی ذمہ دار ہیں، وہ قوام ہیں، وہ گھر کے بڑے ہیں، وہ ہمیں سیدھا رکھے. نہیں، عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی آخرت کی فکر کرے اور اس کو اچھے کام بتاتی رہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. ایسے لوگ اپنے صبر کا پھل بلند منزل کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. کیا ہی اچھا ہے مستقر اور وہ مقام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیے، میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے. ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی. ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. طاسیم میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یعنی قرآن مجید جو بہت واضح ہے، واضح کرنے والا ہے تمام باتوں کو، احکامات کو جو اس کے اندر بیان ہوئے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، یعنی پھر یہ انکار کر ہی نہ سکیں. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی؟ یعنی صرف سورج چاند ستاروں کو نہیں دیکھیں بلکہ زمین پر بھی غور کریں. اور خصوصاً جب پتھروں کے بیچوں بیچ چھوٹے چھوٹے پودے نکلے ہوئے ہوتے ہیں یا ان یوزل قسم کی چیزیں گھاس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو ان چیزوں کو نیچے جھک کے نکال کے کھول کے دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے یہ میرے رب کی بنائی ہوئی، یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں کہ تو بہترین خلاق ہے. تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیزیں اور نشانیاں بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، ان کو ملا کر اگر آپ سمجھیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی. اور کیا انہوں نے زمین پر کبھی نگاہ نہیں ڈالی؟ کبھی تو دیکھیں یہ کون اگاتا چلا جا رہا ہے زمین کے اندر سے سب کچھ، کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں، تھوڑی نہیں، بہت نہیں، ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مختلف ورائٹی کے پودے اگائے اور پھر کثرت کے ساتھ اگائے. ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا علیہ السلام، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اس نے عرض کیا اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں. جب کبھی آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو کہ آپ کو کسی کو پیغام پہنچانا ہو، دینا ہو، کوئی بات سمجھانی ہو، تو اس وقت ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی وہی دعا رب اشرح لی والی ہے، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا جس میں آتا ہے اللہم اہد قلبی وسدد لسانی وسلل سخیمۃ قلبی، اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا کر، میری زبان کو درستگی عطا کر اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے. تو انشاءاللہ جب کھلے دل کے ساتھ ہم کسی سے بات کریں گے تو دوسرے کے اندر سننے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوگی. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے. کون سا الزام؟ جو سورۃ قصص میں بیان ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون کے ایک شخص کو ایک اسرائیلی سے لڑتے دیکھ کر اس کو گھونسا مارا اور وہ مر گیا. قال کلا، فرمایا ہرگز نہیں، فاذهبا، تم دونوں جاؤ. آپ دیکھیے جب انسان کسی کو تبلیغ کرنے لگتا ہے نا تو اپنی غلطیاں یاد آنے لگتی ہیں. یہ بہت نیچرل ہے. میں کس منہ سے دوسرے سے بات کروں، کیسے اس کو بتاؤں، میں تو خود بھی بہت سی غلطیاں کرتی ہوں، میں تو ایک گناہ گار انسان ہوں، مجھے تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں کسی کو نصیحت کروں. آپ دیکھیے کہ ہر انسان انسان ہے اور اس سے کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ایک فریضہ ہے، اور اس فریضے کی برکت سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور برائیوں سے بچنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اس کے پاس، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے. اللہ اکبر. یعنی تم جاؤ کام کرو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں کہ جب آپ کام کر رہے تھے اور کوئی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو آپ کے کام کی کوالٹی کیسے ہو جاتی؟ بہت بہتر. اور جب یہ یاد آ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں تو اس وقت کیا ہی بات ہوگی، کتنا شوق ہوگا اور کتنی محبت سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے، آزاد کر دے. فرعون نے کہا، اب فرعون بجائے اس کے سوال کا جواب دیتا پچھلی باتیں لے بیٹھا. کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور اس کے بعد تو کر گیا جو کچھ تو کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے. تمہیں یاد ہے تم نے کیا کیا تھا؟ یعنی فرعون موسیٰ علیہ السلام کو تانے دے رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا بہت بھلے مانس انداز میں، بغیر اوفینڈ ہوئے، ڈیفینسو ہوئے، کچھ نہیں. اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کیا تھا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، مجھے نہیں معلوم تھا.
اور یہی اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ پر الزام تراشی کرے، آپ کو پچھلی زندگی کے کہ 900 چوہے کھا کر اب حج کرنے چلی، اب تم نیکی کے بڑی باتیں کرنا شروع ہوگی، تم بھی تو ہماری جیسی تھی. جس سے خاص طور پر انسان اپنے اولڈ فرینڈز کو اگر کوئی دعویٰ کا کام کرے تو ایسی باتیں بعض اوقات سننے کو ملتی ہیں. تو اس وقت انسان کیا کہے، یہی انڈر لائن کیجیے، فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ. ہاں میں نے کیا جب میں لا علم تھا، مجھے پتا نہیں تھا، مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا. اب مجھے پتا چلا ہے تو میرا دل چاہتا ہے آپ سب کو بھی بتا دوں. پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. کتنی سچی بات، پر سر دربار میں تمہارے خوف سے بھاگا. جتنا سچ بولیں گے نا اتنا آپ کو کانفیڈنس زیادہ ہوگا، اتنا آپ کے اندر اطمینان زیادہ ہوگا. اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا. اپنی نعمتوں کا بھی ذکر، اپنی کوتاہی کا بھی، اپنی مشکل کا بھی اور اپنی نعمت کا بھی. رہا تیرا احسان. اس سے پتہ چلتا ہے نا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں چنا تھا. ان کے کتنے خوبصورت جواب ہیں. رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. میں تیرے گھر میں کیوں پلتا، میں اپنے گھر کیوں نہ پلتا اگر تو نے ہماری قوم کو غلام نہ بنایا ہوتا اور تو بیٹوں کو ذبح نہ کر رہا ہوتا. تو فرعون کے پاس کوئی جواب نہیں. فرعون کہتا ہے وما رب العالمین. اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ صرف چھیڑ رہا ہے، یہ نہیں کہ معلوم کرنا ہے اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے بھی بہترین جواب دیا. یہ نہیں کہا کہ تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو، مجھے پتا تم کیوں کر رہے ہو. نہیں، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا. آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو، اگر تم یقین لانے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ الا تستمعون قال ربکم ورب آبائکم الاولین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں. فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں. یعنی اتنی سمجھداری کی باتیں، اتنی سچی باتیں سن کر پاگل قرار دے دیا. آج بھی ایسے ہی کرتے ہیں لوگ. موسیٰ علیہ السلام نے اس جملے کو گویا سنا ہی نہیں. اگر کوئی آپ کو پاگل کہے تو اس کے بعد آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ آپ سارا کام چھوڑ کے پاگل کا جواب دینے لگیں گے اور پاگل ہو جائیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو اگنور کر دی گویا سنا ہی نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں. فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور معبود کو مانا تو میں تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی حکومت میں جو شخص توحید کا دعویٰ کرتا وہ اس کو جیل میں ڈال دیتا تھا. آج ہم کتنے کھلے عام لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور رب کی کتنی باتیں کرتے ہیں اور لکھتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی مشکل نہیں، پھر بھی ہم مشکل میں رہتے ہیں کہ ہم پہ بڑی مشکل ہے. اور اس دور میں صرف لا الہ الا اللہ کہنا ہی ایک بہت بڑی آزمائش تھی. تو اس آزادی کی قدر کیجئے جو ملی ہوئی ہے، اور جتنا ہو سکے اس کو اللہ کے راہ میں استعمال کر لیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز بھی. فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے. یعنی معجزات دکھانا چاہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. اور اس سے پہلے زمین ہموار کی اور پوچھا بھی. اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک صریح اژدہا تھا. پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا، وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. سین ملاحظہ کیجئے، امیجن کیجئے کہ سانپ دوڑ رہا ہے اور ہاتھ چمک رہا ہے، سارا ماحول روشن ہو گیا. کیا اب بھی نہیں نظر آ رہی یہ نشانیاں؟ نہیں، ان کو نہیں نظر آ رہی تھی، وہ مان کے نہیں دیے. تو وہی بات جو شروع میں نے کی نا کہ جو لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے وہ یہ مطالبے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دکھا دو، فرشتوں کو دکھا دو، یہ نشانی دکھا دو، وہ معجزہ دکھا دو. جب معجزہ آ جاتا ہے پھر اس سے بڑی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں یا اس کی تحقیر کرتے ہیں. فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. معجزے کو جادو قرار دے دیا. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. سارے ایکسپرٹ سب آئیں گے، ماہرین آئیں گے. چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر ہی رہ جائیں اگر وہ غالب رہے. جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے.
پیغمبر انعام نہیں مانگتے، جزا نہیں چاہتے، لیکن جادوگر، کیونکہ پیغمبروں کو جادوگر بھی کہا جاتا ہے نا، تو جادوگروں کا اخلاق اور کردار اور معاملات اور کام اور شغل مشغولیات کچھ اور ہوتی ہیں، اور پیغمبروں کے طور طریقے کچھ اور ہوتے ہیں. قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، اس نے کہا ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے، بعزت فرعون. ہمیں کیا حکم ہے؟ کس کی عزت کی پناہ لے کر دعا کریں؟ اللہ کی. وہ دعا آتی ہے جو تکلیف کے وقت پڑھی جاتی ہے. عثمان بن ابی عاص الثقفی کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. کہتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف تھی کہ قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا، یعنی وہ تکلیف مجھے ہلاک کر دینے والی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ درد کی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو، جہاں درد ہے وہاں دایاں ہاتھ رکھو، اور 7 مرتبہ کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اللہ کے نام کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی عزت کی، میں اللہ کی عزت کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی قدرت کی، اس شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں اور جس سے میں خوف محسوس کرتا ہوں. عثمان کہتے ہیں جب میں نے اس طرح پڑھا تو اللہ نے مجھے شفا دے دی. تو پین کلر ہے یہ بہت زبردست، اس کو پڑھتے رہیے، لیکن پڑھتے وقت صرف لفظ نہیں دہرائیے، وظیفے کے طور پہ نہیں پڑھیے، بلکہ محسوس کیجیے اللہ کی عزت. للہ العزت جمیعا، ساری عزت ہے ہی اللہ کی. اور قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ میری اس درد اور تکلیف کو بھی دور کر سکتا ہے. تو اس یقین کے ساتھ اس کو پڑھیے اور اس سنت پر عمل کیجیے. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا. اس پر جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے. ان کو سمجھ آ گئی اور بول اٹھے کہ ہم مان گئے رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو. فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. پہلے معجزے کو جادو بتایا اور اب جادوگروں کے ایمان لانے کو کیا بتایا کہ یہ کچھ سازش کی تھی تم نے پہلے سے. اچھا ابھی تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں. اب دیکھیں ایمان کیا چیز ہوتی ہے کہ جس کے فوراً بعد انسان کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی اور وہ ان غلطیوں کی معافی چاہتا ہے. تو جادوگروں نے کہا کہ اللہ ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے. تو نیکی میں آگے بڑھنے کا بھی ایک اجر و ثواب ہوتا ہے، ایک فائدہ ہوتا ہے. سابقون السابقون. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. یاد رکھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کسی ایک جگہ نہیں رہتی تھی، پورے شہر میں بکھری ہوئی تھی، جیسے ہوتے ہیں کچی آبادیاں وغیرہ ہوتی ہیں ادھر ادھر ادھر. اب ایک ہی رات میں خفیہ طریقے سے ان کو نکلنا تھا، مصر چھوڑنا تھا، شہر چھوڑنا تھا. اگر کسی ایک بندے کو بھی اپنا گھر چھوڑنا پڑے تو کتنا مشکل کام ہوتا ہے. کہاں ہزاروں لاکھوں لوگ مصر چھوڑ کے نکلنے لگے. تو انہوں نے کہا بس یہ ایک رات ہے، رات کے اندر ود ان فیو آورز تمہیں نکلنا ہے، اور یاد رکھو تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چوکنے رہنا ہے، یعنی جس چیز کا اس نے دعویٰ کیا اسی میں مار کھائے گا. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے. یعنی پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکلی اور پھر ان کا پیچھا کرنے کے لیے فرعون اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ نکل آیا. یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا. اب ہوا کیا؟ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے، کیونکہ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کے لاؤ لشکر آ رہے تھے اور بیچ میں بنی اسرائیل.
موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا، یعنی ان کی لاٹھی پڑی تو جہاں لاٹھی پڑی تھی وہ جگہ سڑک بن گئی اور پانی دونوں طرف رک کے وال بن گیا۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ جب فرعون اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ موسیٰ اور اس کے ساتھی نکلتے چلے جا رہے ہیں تو انہوں نے دھڑا دھڑ سمندر میں اس سڑک پر پاؤں رکھ دی اور سارے کے سارے اوپر سوار ہوئے، خود ہی پانی کے اندر آ گئے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تو گزار دیا، ثم اغرقنا الآخرین، لیکن دوسروں کو جو پیچھا کر رہے تھے ان کو ڈبو کے رکھ دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔